بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. محترم سامعین، قربانی کے پیغامات سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. پچھلے بیان میں قربانی کا پہلا پیغام اخلاص کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی، جس میں اخلاص کا معنی و مفہوم اور اس کی اہمیت و ضرورت کو واضح کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ قربانی ہمیں اپنے بہت سے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام اور اہم درس یہ دیتی ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال صالحہ میں اخلاص و للہیت پیدا کریں. تمام اعمال صالحہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے انجام دیں، صرف اور صرف اسے ہی راضی کرنے، اسے ہی خوش کرنے اور اسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس سلسلے کی دوسری کڑی اور دوسرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دوسرا پیغام ہے تقوی. جی ہاں، قربانی ہمیں تقوی کا پیغام دیتی ہے اور سبق سکھاتی ہے، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. کہ اللہ رب العالمین کو ہرگز نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، بلکہ اسے تو صرف تمہارے دل کا تقوی اور پرہیزگاری ہی پہنچتی ہے. اور اسی طرح اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارا مطیع و فرما بردار کر دیا، تابع کر دیا، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بلند کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ کے لیے اس کی بڑائی بیان کرو. وبشر المحسنین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیکوکاروں کو بشارت دے دیجئے، نیک لوگوں کو، نیک اعمال انجام دینے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. تو رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا کہ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا نہ تو گوشت مجھ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی خون. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے دل کا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری ہے. تو قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے اور سبق سکھاتی ہے کہ ہم صرف گوشت کھانے، پیٹ بھرنے، لذت حاصل کرنے اور خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ تقوی اختیار کرنے کے لیے قربانی کریں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی ہے کیا چیز، اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ تو یہ تقوی وقایہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور جس چیز سے انسان کو خطرہ لاحق ہو اس کے اور اپنے درمیان رکاوٹ کھڑی کرنا. یعنی اپنے گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف کو حفاظتی دیوار کے طور پر کھڑا کرنا. شاعر کہتا ہے: خل الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. کہ تم چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، تمام گناہوں سے بچو، یہی تقوی ہے. اور اس طرح احتیاط کرو
جیسا کہ کانٹوں والی زمین پر چلنے والا شخص اپنے قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا التقوى هي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل والقناعة بالقلیل، کہ اللہ سے ڈرنے، قرآن و سنت پر عمل کرنے، کوچ کے دن کے لیے تیاری کرنے اور کم رزق پر قناعت کرنے کا نام تقوی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے تمام احکام و اوامر پر عمل کرنا، تمام محرمات و نواہی سے بچنا اور پورے دین پر عمل کرنا تقوی ہے۔ تو تقوی در حقیقت اللہ کے اس خوف کا نام ہے جو انسان کو خواہ و خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہر وقت انہیں نیکیوں پر ابھارے اور ہر طرح کی برائیوں، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچائے رکھے۔ تو یہ ہے تقوی۔ محترم سامعین، یہ تقوی کتنی اہمیت کے حامل شے ہے، اس کا اندازہ لگائیں کہ رب العالمین نے اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جن باتوں کی وصیت کی ان میں یہ تقوی تھی، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہم نے انہیں بھی اور تمہیں بھی یہ تاکیدی حکم دیا کہ تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہی وہ تقوی ہے جو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور تھا، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 سے لے کر 179 کے درمیان مختلف انبیاء کرام کی حالت اور ان کی دعوت کو بیان کیا، جس میں رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم ہود لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم شعیب لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر 63 میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتكم بالحکمة ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ تمام انبیاء کرام کی ایک مشترک دعوت کیا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور جہاں تک رہی بات امام الانبیاء، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین کی، تو اس کے بارے میں تو پوچھے ہی نہ۔ آپ کی دعوت کی ابتدا و انتہا یہی تقوی تھی، جیسا کہ رب العالمین نے وحی کی پہلی سورۃ العلق آیت نمبر 11 اور 12 میں آپ کی بابت فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ تمہارا کیا خیال ہے اگرچہ وہ بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنی آخری وصیتوں میں جن چیزوں کو ذکر کیا ان میں سب سے پہلی چیز ہی تقوی تھی، جیسا کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ داؤد کی حدیث نمبر 4607، ترمذی کی حدیث نمبر 2676، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 42، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر آپ نے ہمیں ایک نہایت ہی مؤثر نصیحت فرمائی، ظرفت منها العیون، جس سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ووجلت منها القلوب، اور دل کپ کپانے لگے، دل میں دہشت پیدا ہونے لگے، فقلنا كأنها موعظۃ مودع، تو ہم نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ الوداع کہنے والے شخص کی نصیحت ہے۔ فاوصنا،
تو ہم نے گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا فقال اوصیکم بتقوی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہ جس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ نے لوگوں کے جمع غفیر کو جو وصیت فرمائی، اس میں سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہی تھی اتقوا اللہ، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی الجدعاء پر بیٹھے ہوئے یوم النحر کو مینا میں خطبہ دیا، تو آپ کجاوے کی رکاب میں اپنے پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز سے فرمایا الا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا، کہ سنو شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو، سنو شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو، سنو شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو۔ ایک آدمی جو سب سے پیچھے کھڑا تھا کہنے لگا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 22161، ترمذی کی حدیث نمبر 616، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1955، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، جو کہ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 867 ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو وصیت کی کہ تم اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، 5 نمازیں ادا کرتے رہنا، رمضان کے روزے رکھتے رہنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور اپنے حکمراں کی اطاعت کرتے رہنا، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وصیت کی ان میں سب سے پہلی چیز یہی تقوی تھی۔ تو تقوی اتنی اہمیت کا حامل شے ہے، اور قربانی کا دوسرا پیغام یہی تقوی ہے۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی اور سبق سکھاتی ہے کہ ہم قربانی کریں تو صرف پیٹ بھرنے، گوشت کھانے، لذت حاصل کرنے اور خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے، اللہ کے عقاب و عذاب سے بچنے کے لیے کرے، اور ہم اپنی زندگی کے ہر لمحات میں تقوی کو اپنا شعار بنائیں، ہر طرح کی برائی، حرام خوری اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين